بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر یا خیر کثیر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، کچھ شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فضل خاص یعنی کوثر کی خوشخبری ہے۔ کوثر جنت کی اس نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عطا کی جائے گی۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس کے مفہوم میں وہ حوض بھی شامل ہے جو قیامت کے دن میدان حشر میں آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پہنچے گی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد صورتیں نازل فرمائیں۔ اس سے پہلے سورۃ ضحیٰ اور سورۃ عشرہ نازل ہوئیں۔ کفار قریش کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں، ان کی حیثیت بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور یہ کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے۔ جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ کا سگا چچا ابو لہب دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے ہیں۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اعلانیہ رد کر دیا تھا اور صرف اللہ واحد کی بندگی اور عبادت کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برادری سے کاٹ دیے گئے تھے۔ یکے بعد دیگرے بیٹوں کی وفات پر قبیلے، برادری اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ ان حالات میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا ہونے کی خوشخبری دی۔ نہر کوثر کا مشاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کروا دیا گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ مسند کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ نہر کوثر اور حوض کوثر کے سلسلے میں بکثرت حدیثیں ہیں۔ فصل لربک وانحر،
اس گراں قدر عطیہ سے نوازے جانے پر آپ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اس کی شکر گزاری کا طریقہ نماز اور قربانی ہے۔ گویا یہ عبادتیں شکر کا بہترین اظہار ہیں اور خدا کے تقرب کا بہترین ذریعہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحانی عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن میں نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بے حد شغف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر دیر تک نماز میں مشغول رہتے۔ اس طرح قربانی کے حکم کی تعمیل بھی آپ بڑی رغبت سے کرتے تھے۔ مدینہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا آپ کا معمول رہا۔ متن میں لفظ ونہر استعمال ہوا ہے جو اونٹ کی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کی طرف اشارہ ہے جس میں اونٹ کی قربانی ایک شعار کے طور پر تھی، بخلاف اس کے کہ یہودی اونٹ کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس شعار کو زندہ کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً اونٹ ہی کی قربانی کی جائے۔ یہاں حکم کا اصل منشا قربانی دینا ہے، خواہ وہ کسی بھی حلال جانور کی ہو۔ نماز اور قربانی کا جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ آپ کے توسط سے پوری امت کے لیے ہے۔ جس طرح یہ امت کوثر کے عطیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے، اسی طرح وہ نماز اور قربانی کے حکم میں بھی یکساں شریک ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر۔ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ مشرکین کی ان گستاخیوں اور توہین آمیز کلمات کے جواب میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہر طرح کے خیر سے محروم ہیں اور اب تک ان کے لیے محرومی لکھ دی گئی ہے۔ یہ پیشین گوئی بالکل حق سچ ثابت ہوئی۔ دشمنان رسول اس طرح ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور اللہ کے رسول کو ایسی عزت اور سرفرازی حاصل ہوئی کہ کروڑ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ اس پیشین گوئی کا تعلق صرف اس زمانہ کے دشمنان رسول سے نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے دشمنان رسول سے ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کے لیے خیر سے محرومی مقدر ہے اور وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ کوثر کا پس منظر، مفہوم اور فضیلت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔